بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صلوات پر محمد معزز سامعین، گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو کس طرح سے ختم کیا جائے، کیونکہ تمام جو مذاہب آئے ہیں، الہی ادیان جو ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو۔ سارے انبیاء یہ مشن لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی محبت کا نور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور ان پر رحم کریں۔
کسی بھی ادیان الہی میں ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے، ایکسٹریمزم کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ تو ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے ٹیررزم کی یا ایکسٹریمزم کی کہ کسی اور کی بات نہ سنو، صرف ہماری بات سنیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فاؤنڈیشن پڑتی ہے۔ کسی اور مذہب کی بات نہ سنیں، کسی اور فرقے کی بات نہ سنیں، کسی اور دین کی بات نہ سنیں، بس صرف ہماری بات سنیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو قرآن نے تو یہ کہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ جب ہمارا مذہب سچ ہے، مذہب حق ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ جس دکاندار کا مال کھرا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جا کے بازار دیکھ لے، یہ ہے یا نہیں؟ لیکن جس کا مال کھوٹا ہوتا ہے وہ دکان سے اترنے نہیں دیتا، اسے پتہ ہے میرا مال کھوٹا ہے، دوسرے کے ہاں چلا جائے گا، میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو بے عین ہی اسی طرح سے اگر مذہب کسی کا سچا ہے، کھوٹا نہیں ہے، تو اسے ڈر کی بات کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کبھی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ روکیں، نہیں، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا اللہ فقط انہیں ہدایت دیتا ہے۔ مسلسل یہ آیت سن رہے ہیں، کون؟ جو بات سب کی سنتے ہیں مگر مانتے وہ ہیں جو حق کی بات، جو عقل کی بات، یتبعون احسن، اچھی بات کو مانتے ہیں۔ دیکھیے اگر ون سائیڈڈ نیوز سنیں گے کیا ہوگا؟ دوسروں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساس بہو کے جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ بھی ایک جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے خلاف بھی مسلسل سنتا رہے بیوی سے، اور ماں سے نہ پوچھے کہ ہوا کیا، تو وہ ماں سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ ماں جس نے پالا ہے، ماں جس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر اس کے خلاف بھی وہ بیوی سے سنتا رہے 1 سال 2 سال، تو انسان ماں سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب 1 سال 2 سال ایک بندہ پوچھتا نہیں ہے کہ اماں کیا بات ہے، قصور کس کا ہے، ون سائیڈڈ نیوز سن رہا ہے، یا مثلا ماں سے سنیں بیوی کے خلاف، تو بھی یہی ہوگا کہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر ماں سے سنیں بیوی کے خلاف، بیوی سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر ون سائیڈڈ نیوز سنیں تو بیٹا جب ماں سے نفرت کرتا ہے، اگر فرقے کے خلاف سنے گا تو یقیناً اس سے بھی نفرت کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ اور نفرت جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے کھلا کہا ہے ہاتوا برہانکم، یہ دین حق کا ہے، یہ دین عقل کا ہے، یہ دین برہان کا ہے، یہ دین دلیل کا ہے۔ دلیل ہو تو مانو، اگر دلیل نہیں ہے تو ٹھکرا دو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور دوسری بات کہ جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو غلط فہمیاں بہت بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں نے عرض کیا شیعہ سنی کو چھوڑیں، مسلمان عیسائیوں کو چھوڑیں، خود شیعوں کے اندر بھی، سنیوں کے بھی اندر شیعہ ہیں، وہ شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں، سنی ہیں وہ سنی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ ان کی زبان نہیں جانتے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ ہاں جی، کیونکہ ہر علم کی اپنی زبان ہوتی ہے، کیمسٹری کی اپنی زبان ہے، فزکس کی اپنی زبان ہے، اسی طرح سے فلسفی کی اپنی زبان ہے۔ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے شیعوں میں ملا صدرہ، ایسا فلسفی کوئی گزرا نہیں ہے۔ یہ ایٹم کی تھیوری دنیا کو سب سے پہلے اس نے دی ہے، یورپ والوں نے چرائی ہے۔ حرکت جوہری، سب سے پہلے ایٹم کی تھیوری ملا صدرہ آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین شیرازی نے دی ہے۔ ایسا عالم، ایسا فلسفی کہ ابھی کمیونزم پیدا نہیں ہوا تھا،
تو اس کے بارے میں خبر دی اور اس کے بارے میں وہ دلائل بھی پیش کیے کہ یہ ازم ناکام ہو جائے گا، یہ ناکام ہے، نامراد ہے. اسی کے ذریعے سے علماء کمیونزم والوں کو مسلمان بناتے ہیں. لیکن کیا خود شیعوں کے اندر لوگ کہنے لگے یہ کافر ہے. کیوں؟ کہ وہ فلسفے کی زبان نہیں جانتے تھے، بے خبر تھے. کہا یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ عالم دین تھا، مجتہد تھا. خود شیعہ کہنے لگے یہ کافر ہے. کیونکہ وہ جو کافر تھے وہ کافر کہہ رہے تھے انہیں، وہ صرف فقہ کی زبان جانتے تھے، اصول کی زبان جانتے تھے، حدیث کی زبان جانتے تھے، تفسیر کی. انہوں نے فلسفہ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ فلسفے کی زبان نہیں جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. بھائی کیوں کافر ہے؟ کہا یہ وحدت الوجود کی بات کرتا ہے، یہ مشرک ہے، اسے قتل کرو. یہ وحدت الوجود کی بات. بھئی وحدت الوجود کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ واجب الوجود کی بات، مثلا یہ اصطلاحات ہیں، یہ خاص ٹرمنالوجی ہے فلسفے کی. جب تک آپ فلسفہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ وحدت الوجود کیا؟ یہ تو معرفت کی ایک بلند منزل وہ بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں تو صحیح. ملا صدرہ یا آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین شیرازی کہہ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد. یہ جو قل هو اللہ احد ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج میرے زمانے کے مسلمان اس سورہ کو نہیں سمجھیں گے، آخری زمانے کے علماء آئیں گے وہ تفسیر کریں گے. اور واقعی یہ ہے کہ صحیح تفسیر کی. اور جب احد کی بات کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ خدا احد ہے، کہتے ہیں کائنات میں وجود فقط خدا کا ہے. باقی جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا وجود، یہ بھی خیال ہے. یہ دیوار کا وجود، یہ بھی خیال ہے. یہ درخت کا وجود، یہ بھی خیال ہے. یہ پہاڑ کا وجود، یہ بھی خیال ہے. سمندر کا وجود، یہ بھی خیال ہے. یہ حقیقی وجود نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب وجود کائنات میں احد فقط خدا کا وجود ہے. باقی جو بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اسم خالق کی تجلی کا سایہ ہے. کہتے ہیں سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے اپنا؟ آپ کا سایہ ہے نا. جب تک آپ ہیں تو سایہ ہے، جب آپ نہ رہے تو سایہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی. مثلا ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں باہر گیا آیا تو روح نکل چکی تھی، تو وجود کہاں رہا آپ کا؟ ابھی بول رہے تھے اب ختم ہو گئے. کتنے حادثات ایسے ہوتے نہیں، چلتا پھرتا انسان مر جاتا. کہتے ہیں اصلی وجود آپ کا ہے نہیں. قل هو اللہ احد، اصل وجود خدا کا ہے. آپ کا اپنا وجود کہاں ہے؟ کچھ سال پہلے آپ نہ تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی، پھر آپ چلے جائیں گے تب بھی دنیا چلتی رہے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کوئی فرق ہوگا؟ وجود صرف خدا کا ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے اسم خالق کی تجلی کا بھی سایہ ہے. اتنا عظیم عالم. لوگ کیونکہ لغت نہیں سمجھے، لینگویج نہیں سمجھے، فلسفی نہیں سمجھے، کہنے لگے کافر ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہی بڑا عالم گزرا ہے، ابن عربی، جس پر یہاں یورپ میں پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں. ابن عربی نے تفسیر قرآن لکھا ہے 100 والیوم میں، برٹش میوزیم میں موجود ہے. 100 والیوم میں. اس سے پہلے کسی عالم نے تفسیر نہیں لکھی تھی. اتنے بڑے عالم، مگر جب انہوں نے صوفیت کی بات کی، یہ علم کی بات کی، فصوص الحکم لکھی، تو لوگ اس کی لینگویج نہیں سمجھ سکے، کہنے لگے کافر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسا عظیم شان عالم، 1000 استاد اس نے دیکھے، سفر کیا، فتوحات مکیہ لکھی، یہ عظیم شان کتابیں لکھی. اور یہ کہتا ہے فصوص میں نہیں لکھنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا یہ کتاب لکھ. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اور یہ معمولی کتاب نہیں، اس کی شرح امام خمینی جیسے عالم لکھتے ہیں. فصوص الحکم ایسی عظیم شان کتاب ہے. کہتے ہیں انسانوں کی جو کتابیں ایک جو ہے، یہ سرچ ہوا ہے، ریسرچ ہوا ہے کہ اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، انسان کی کسی کتاب پر اتنی شرحیں نہیں لکھی گئی جتنی ابن عربی کی اس کتاب پر. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. قرآن پر تفسیریں بہت لکھی گئی، لیکن انسان کی کتاب پر اتنے بڑے عالم تھے ابن عربی. لوگ کیونکہ لغت نہیں سمجھے، کہنے لگے کافر ہے، اس کو پھانسی دو. تو عزیزان گرامی، یہ تعصب کیوں ہے؟ دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں. ہر ایک کی لینگویج ہے. میں نے اب آپ کو سنایا. دیکھیے ہمارے ہاں اصحاب کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں دوسری معنی ہے. اب جب ہم اصحاب کی بات کرتے ہیں،
ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ جیسے قرآن میں آیا ہے، لیکن اہل سنت کے بھائی اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے خاص ایک اصطلاح بنائی ہے. صحابی وہ ہے، وہ بھی 4-5 تعریفیں آپ سن چکے ہیں، جو رسول خدا پر ایمان لائے، وہ ہے صحابی. ٹھیک ہے، دیکھے بھی ایمان لائے. لیکن ہمارے ہاں یہ تعریف نہیں ہے. ہمارے ہاں تعریف وہ یہ جو قرآن نے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کا 12واں نمبر 30 نمبر آیت ہے، یا صاحب یہ سجن، او میرے قید خانے کے 2 صحابیوں. یہ کون ہیں؟ دونوں کافر ہیں. 2 کافروں کو اللہ کے نبی یوسف کا خدا صحابی کہہ رہا ہے. 2 کافر بھی صحابی ہو سکتے ہیں، منافق بھی صحابی ہو سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا بہتر ہے یا کئی خدا؟ ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ دونوں کافر تھے، مشرک تھے، تو اب 2 مشرک ہیں، دونوں کو اللہ صحابی کہہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں وہی تعریف ہے، ہم نے الگ تعریف نہیں کی ہے. جو قرآن کی تعریف ہے ہم اسی تعریف پہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں صحابی وہ جو صحبت میں بیٹھنے والا، مومن ہے تو بھی صحابی، کافر ہے تو بھی صحابی، منافق ہے تو بھی صحابی. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سامنے والے نے تو اپنے مذہب سے یہ سنا ہے کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو دیکھے بھی ایمان بھی لیا. وہ کہتے دیکھو شیعہ صحابیوں کے خلاف پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اصل بیریئر کیا ہے؟ لینگویج کا، اصطلاح کا. اب جیسے ابھی مشکلات ہوئی ہیں، اس وقت بھی ابن عربی کے لیے مشکلات تھی، انہوں نے الگ لینگویج بنائی. ملا صدرہ کے لیے مشکلات تھی، انہوں نے فلسفے کی لینگویج بنائی. تو عزیزو آج بھی مشکل جو ہو رہی ہے، مسلمانوں میں فاصلے ہو رہے ہیں کہ الگ الگ ہر ایک نے لینگویج بنائی. غلط نہیں کیا، ہر علم کی ایک لینگویج ہوتی ہے، کیمسٹری کی لینگویج ہوتی ہے. لیکن آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس فتنے سے بچ جائے، عوام کو اس لینگویج کا پتہ ہی نہیں ہے، علماء کو پتہ ہے. یا تو مل کر ہم جلسے کریں، اوپن اسٹڈی ہو، اوپن کمپیریٹو اسٹڈی ہو، اوپن ڈسکشن ہو، یا اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ دوسرے سارے اصطلاحات چھوڑ دو، قرآن پر آ جاؤ، کہ جو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں اسے مانو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو الگ الگ اصطلاحات بنے، اس سے تفرقہ بازی ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، اب آپ جانتے ہیں ایکسٹریمزم یہاں سے بنتا. اور پھر ایک چیز کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، جب دوسرے کو سننا ہی نہیں دیتے، ایک دوسرے فرقے کے پاس جاؤ نہیں، جو بھی بھوسا بھر دیتے ہیں دماغ میں، وہ جو بھی غلط بات، بھوسا ہی ہے غلط بات، وہ چل جاتی ہے. ایک چیز کو بڑھا دیتے جس کا وجود ہی نہیں. ایکسٹریمزم کہاں سے بڑھتا ہے؟ مثلا اگر کسی کی تعریف کرنے پر آئیں، اسے خدا بنا دیتے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا. اگر جانے دیتے اپنی عوام کو کہ مسلمانوں کے جا کے سنو، وہ کہتے ہیں خدا نہیں تو کیا، ان کا کوئی باپ ہے تو وہ خدا ہے. تو اگر مسلمانوں کے پاس آ جاتے تو دلیل سنتے کہ بھائی ان کے تو ماں تو تھی نا، حضرت آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کیوں نہیں خدا؟ صلوات پڑھی محمد والے. تو جب دوسرے فرقے کی بات نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چیز کو اتنا بڑھا دیں گے، خدا بنا دیں گے، اور ایک چیز کو اتنا گھٹا دیں گے، اعتدال ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اسلام دین اعتدال ہے. تو جب دونوں فرقے بیٹھیں گے تو سنیں گے. اب جو بھی غلط بتا رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں جن کا وجود ہی نہیں، وہ عقیدہ جو قرآن کے خلاف، کیونکہ دوسرے فرقے کے ہاں جاتے نہیں، جو بھی اس کے ذہن میں کچرا بھر دو، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ عقل اسے قبول کرتا ہے کہ بھائی چلو کہ کسی فرقے کے خلاف زہر اگلنے کے بعد اسے قتل کر دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں 2 مار دو تو تمہارا باپ بھی جنت میں. واہ بھائی واہ، مارنے سے جنت ملتی ہے؟ ہاں جی، پھر تو سارے ڈاکو قاتل جنت میں جائیں گے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. یہ ہو رہا ہے. یہ ٹیررزم کیوں بڑھتا ہے؟ کہ دوسرے فرقے کی بات نہ سنو. اب جو کچرا ہم بھر رہے ہیں اسی پہ اپنی زندگی دنیا بھی برباد. قرآن سورہ مائدہ، قرآن دین امن ہے. خدا کہہ رہے ہیں من قتل نفسا، ایک انسان کو اگر تم نے قتل کر دیا کتنا بڑا گناہ ہے. فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا، تو ایک انسان کا قاتل نہیں، تو سارے انسانوں کا قاتل. یہ قرآن ہے. حدیث کہہ رہی ہے، قرآن آپ نے سنا، ایک انسان کا قاتل ساری کائنات کا قاتل ہے، سارے دنیا کے انسانوں کا قاتل. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی قتل کرتا ہے، کسی بھی انسان کا قتل کرتا ہے اور بے گناہ قتل کرتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، مسلمان ہو کے نہیں مرتا. صلوات پڑھی محمد. عرض کیا بھائی اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی چاقو کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے مسلمان بناؤ. اگر مسلمان اس طرح سے بنانا ہوتا تو خدا ایک اشارے سے سب کو مسلمان بنا دیتا.
اگر کافروں کو قتل ہی کرنا تھا تو خدا کافروں کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ کافروں کو بھی اللہ نے نہیں مارا، جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ نے شیطان کو بھی نہیں مارا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہ نے شیطان کو موقع دیا، اور یہ ٹیررزم کی تعریف کہ جو بھی انسان ہے فلاں ہے آپ کے مذہب کے خلاف انہیں مارو، ثواب خلاف عقل ہے، خلاف حدیث ہے، خلاف قرآن ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عقیدہ درست ہو، آئیے قرآن کی طرف۔ بچپن سے 20 سال سے 25 سال سے برین واشنگ ایسی کر دی گئی ہے کہ لوگ سنتے حیران ہوتے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ جیسے کہتے ہیں، اکثر نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سارے اصحاب جو ہیں برابر۔ اب جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے برابر، تو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ شیعہ جو ہیں اصحاب کے خلاف۔ نہیں بھائی، ہم اصحاب کے کیوں خلاف ہوں گے؟ اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، جنہوں نے اسلام کی بنیاد ڈالی۔ ہم کیسے ان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سارے اصحاب برابر نہیں ہے، کیونکہ جب نبی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی کا بھی مقام ہے، تو اصحاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کل آپ نے سنی سورہ حجرات ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آئے عرب کہنے لگے ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی صحابی تھے جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اب صحابی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے بھی تھے جو بہت ایمان سے شرمسار تھے، ایمان ہی ایمان تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایکسٹریمزم ہے، ایک چیز کو اتنا بڑھا دے جس کا وجود نہیں، جو حقیقت قرآن میں نہیں ہے، اپنے فرقے والوں کو اس طرح سے میں نے عرض کیا۔ دوسری آیت آپ نے سورہ توبہ کی کل آپ نے سنی، 74 آیت، کتنی صاف آیت ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کفر کا کلمہ نہیں کہا۔ اے میرے محبوب، اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، رسول خدا کو گالیاں دی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی ساتھ رہنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی ساتھ رہے ہم انہیں صحابی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعریف اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے ساتھ رہنے والے تھے، نبی کو برا بھلا کہا اور کفر کا کلمہ کہا، پھر کیا؟ کفروا بعد اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اور آپ نے اہل سنت کی تفاسیر سے سنا کہ 15 منافق تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب اگر ہماری بات صحیح سنائی جائے، صحیح بتائی جائے کہ بھئی شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 منافق تھے جو نبی کے قاتل تھے، نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہم انہیں نہیں مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ جو سنی عوام ہوگی وہ بھی کہے گی صحیح کر رہے ہیں، ہم بھی انہیں نہیں مانتے۔ لیکن اس کو اگر غلط بیان دیا جائے کہ یہ کہہ رہے 15 صحابی تھے اور وہ منافق تھے، دیکھو صحابیوں کو منافق کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں صحابی کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا جیسے قرآن میں کافر کے لیے بھی سورہ یوسف نے صحابی کہا، تو ہم وہ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں کیا حق ہے کسی لفظ کو بدلنے کا؟ جب قرآن نے جس طرح سے استعمال کیا ہمیں اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب آپ سنیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی 15 منافق تھے، کیونکہ اکثر کہتے ہیں بھائی ایک ابن ابے یہ منافق تھا۔ نہیں، ایسا نہیں کہ صرف 15 منافق تھے، بہت زیادہ تھے منافق۔ اب پڑھیے قرآن، سورہ احزاب 33ویں قرآن مجید کی سورہ ہے اور 12ویں آیت۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ آپ سن چکے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں کہ فخر الدین رازی اہل سنت کے عالم نے کہا جب وہ آ جائے یعنی چیز اور ہے، جیسے میں نے مثال دی گلاس اور پیپر، تو پیپر الگ ہے گلاس اور، یہاں کیا ہے؟ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو 3 گروپ ہو گئے نا، ایک تو صحیح سچے مسلمان سچے صحابی، اور ایک منافقین کا ٹولہ، اور تیسرا وہ ٹولہ جن کے دل میں مرض ہے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرور، رسول کا وعدہ بھی جھوٹا ہے،
دھوکہ ہے اور اللہ کا وعدہ بھی جھوٹا ہے، دھوکہ ہے۔ دو گروپ ہیں، ایک منافقوں کا گروپ ہے اور ایک ان لوگوں کا گروپ ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں صحابی تھے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ اگر کافر بھی رہے تو سورہ یوسف نے اسے صحابی کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں گروہ صحابی تھے، منافق بھی تھے اور وہ بھی تھے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ ہم انہیں نہیں مانتے کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کو دھوکے باز کہہ رہے تھے۔ توجہ فرمائے۔ لیکن اگر یہ بات کو الٹ کے کوئی جا کے اہل سنت کو سنائے گا تو کہیں گے دیکھو یہ اصحاب کو برا بھلا کہہ رہے۔ نہیں بھائی، لفظ کو سمجھے۔ ہمارے ہاں اصحاب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جو نبی کے ساتھ رہا، صحبت میں رہا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو۔ آپ نے اپنی الگ اصطلاح بنائی ہے، لیکن ہم کیسے اپنی الگ اصطلاح بنائیں جبکہ قرآن نے اجازت نہیں دی ہے؟ ہم اس لفظ کو ویسے استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر ہم سارے سچے صحابیوں کا احترام کرتے ہیں، سارے سچے صحابیوں کے وہ غلام ہیں، سارے سچے صحابیوں کے قدموں پر ہم سر رکھنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار۔ مگر سمجھے کہ سارے سچے صحابی نہیں تھے۔ اگر سارے سچے ہوتے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ یہ آپ سن رہے ہیں سورہ احزاب، ایک منافق تھے اور دوسرے وہ جن کے دل میں بیماری تھی، کہنے لگے خدا بھی دھوکے باز نعوذ باللہ اور رسول بھی دھوکے باز۔ اب کیا ہے کہ اپنی عوام کو بچپن سے سنایا گیا نہیں سارے صحابی نور ہیں، ایسا تو نہیں، کچھ لوگوں نے، نہ کہ سب نے۔ تو ان کا ایک برین بن چکا ہے کہ ہاں سارے صحابی، یہ کیوں صحابی کے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، لہذا ٹیررزم، ایکسٹریمزم سے نکلے گا انسان تب جب کمپیریٹیو اسٹڈی کرے گا، دونوں اسٹڈی کریں۔ اگر حکومتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں، پاکستان میں اور جگہ امن آ جائے، یہ بم کے دھماکے نہ ہوں، ٹیررزم نہ ہو، تو کیا کریں؟ اسکول میں بچپن سے بچوں کو سب کتابیں پڑھائیں، شیعوں کی بھی پڑھائیں، سنیوں کی بھی پڑھائیں، ہاں جی، عیسائی مذہب بھی پڑھائیں، یہودی بھی پڑھائیں، تو خود بخود ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بچپن سے ایک بچے کے ذہن میں زہر ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بڑا ہو کر بم ہی کی طرح پھٹتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عقیدہ جس کا وجود قرآن میں نہیں ہے، جس کا وجود حدیث میں نہیں ہے، عزیزان گرامی، خود ساختہ بنا لیتے ہیں کیونکہ دوسرے مذہب کے ہاں جانے نہیں دیتے، لہٰذا ایک برین واشنگ ہوتی ہے۔ اب اور آگے بڑھیے 13ویں آیت سورہ احزاب کی، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک پورا گروہ کہنے لگا، کون سے؟ منافق اور بیماری جن کے دل میں تھی، یعنی 15 صرف آدمی نہیں تھے، 15 تو وہ تھے جو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان میں سے پورا ایک گروہ ہے، وہ کیا کہنے لگا؟ یا اہل یثرب، او مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارا کوئی مقام نہیں، فرجعو، پھر کافر ہو جاؤ، فرجعو۔ اور کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو ایک پروپیگنڈا، ایک پورا گروپ آ گیا اور آ کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اجازت دیں، ہم گھر جائیں۔ یقولون ان بیوتنا عورت، کہنے لگے ہمارے گھر سیف نہیں ہیں، ہمیں گھروں میں خطرہ ہے۔ وما ہی بعورت ان یریدون الا الفرار، خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی خطرہ نہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جو فرمائی، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی مدد نہ کرے اور بھاگ جائے، یا وہ منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب جو منافق ہے ہم اسے بھی نہیں مانتے، اور جس کے دل میں بیماری ہے ہم اسے بھی نبی کا سچا صحابی نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ یہ آیت جو آپ سن رہے ہیں 81 آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ آخری زمانے میں میرا نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ سارے نبیوں نے عہد کیا۔ اب 82 آیت میں خدا یہ فرما رہا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم اس عہد سے پھر گئے، یعنی خدا نبیوں سے کہہ رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے اللہ یہ فرما رہا ہے، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی، اگر تم میرے نبی کی نصرت میں پیچھے رہ گئے تو تم میرے نبی نہیں رہو گے بلکہ فاسق ہو جاؤ۔
یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اگر 1,01,24,000 نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کریں تو نبی نبی نہیں رہتے بلکہ فاسق ہو جاتے ہیں. اگر نبی ہمارے نبی کی مدد نہ کرے تو فاسق ہو جائے. اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں بھاگ جائے تو ہم اسے مومن نہیں سمجھتے, ہم اسے فاسق سمجھتے ہیں یا منافق سمجھتے ہیں. اب مجھ سے نہ پوچھیں کہ کون کون بھاگ گیا, اپنی اپنی تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں کہ جنگ احد میں کون بھاگا, جنگ بدر میں کون بھاگا. جو نبی کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے ہم اسے صحابی نہیں مانتے, یعنی سچا صحابی نہیں مانتے. عزیزو, ٹیررزم,